مومن مومنات ایک سورہ فاتحہ کی سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرزا محمد علی ابن مرزا وقاص علی سیدہ پروین ڈاکٹر راف اسری خانم حسنین اختر جعفری ابن محمد زبیر ارشد بیگم بنت صاحبہ خاتون حسین مہدی اور جمیع مرحومین مرحومات جو آج کے متعلقین ہیں بانیان فیض سے ان مرحومین مرحومات کے لیے رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم ابعث ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين إلى أرواح المرحومين المنظورين مرزا محمد علي ابن مرزا ولایت علی، سیدہ پروین حسنین اختر جعفری، ارشاد بیگم وسائر المرحومین حسین مہدی و مشتاق جعفری والمرحومات۔ اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على احوالهم واحشرهم مع النبي وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين۔ اللهم صل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا هذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه الشريف بسم الله الرحمن الرحيم حب علي في الإسلام كالملح في الطعام۔ قابل قدر جناب مولانا وسیم عباس صاحب و برادران خواہران ایمانی بیت القائم نیو جرسی میں آج کی مجلس عزا 29 سفر المظفر 1434 جو چند مومنین و مومنات اسپانسرشپ سے ہو رہی ہے، عنوان سخن قرار دیا ہے محبت مولا کائنات۔ جس حدیث شریف کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں ارشاد ہو رہا ہے، حضور نے فرمایا
حب علی فی الاسلام کالملح فی الطعام، علی کی محبت کا درجہ اسلام میں ایسا ہی ہے جیسا کھانے میں نمک کا درجہ۔ کھانا بغیر نمک کے پھیکا ہے، اسلام بغیر علی کے ٹیسٹ لیس۔ انلیس سے کسی کو بغض علی کا بلڈ پریشر ہو تو اس کی دوائی الہی فارمیسی سے بھی نہیں ملتی۔ لہذا آج کی گفتگو ہے حب علی پر۔ سرکار نے ارشاد فرمایا الا ومن احب علی فقد احبنی۔ کچھ لوگ برائی کر رہے تھے حضور کے دور میں مسجد نبوی میں مولا کائنات کی، جیسے آج کل ہمارے ہاں مراکز میں مجالس و محافل سے پہلے بھی اور مجالس و محافل کے بعد بھی سویٹ ڈش کا استعمال ہوتا ہے۔ برائیاں ظاہر ہے کہ عبادت جو اتنی برکت میں مل رہی ہے اس کو ضائع تو کرنا ہے کسی ذریعے۔ تو مولا کائنات کی برائی کر رہے تھے تو حضور آئے، وہ حضور جو مجسمہ اخلاق جن کو غصہ کبھی آتا ہی نہیں، انہیں غصہ اور ممبر پہ گئے اور ممبر پہ جا کے کہا ما بال هؤلاء القوم الذين يذكرون رجلا منزله كمنزلي دون النبوة۔ اللہ ایسی قوم کو کتنا عذاب کرے گا جو اس شخص کی برائی کر رہے ہیں جو نبوت کو چھوڑ کر باقی کوالٹیز میں میرے ساتھ شریک ہے۔ اب سرکار نے اس کے بعد جو خطبہ دیا وہ پورا خطبہ آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ اس غصے میں حضور کا پوری 23 سالہ زندگی میں غصے میں 2 ہی خطبے ہیں، ایک یہ جو آج میں پڑھ رہا ہوں اور ایک خطبہ غدیر جو 7.5 گھنٹے کا خطبہ ہے جو میں اس سال ٹورنٹو میں حافظے کی مدد سے پورا پڑھ کے آیا ہوں 9 مجالس میں الحمدللہ۔ تو آج وہ مختصر خطبہ پڑھنا ہے، تقریباً 35 منٹ کا یہ خطبہ ہے۔ اگر آپ توجہ دیں گے تو پورا خطبہ میں آپ کی خدمت میں آپ نے فرمایا الا ومن احب علی کمن احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ۔ الا ومن احب علی، جو علی سے محبت کر لے، فقد احبنی، اس نے گویا مجھ سے محبت کی، ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، ومن احب اللہ رضی اللہ عنہ، اور جس نے اللہ سے محبت کی وہ رضی اللہ عنہ بن گیا، وَكَافَاهُ الْجَنَّةِ، اور جنت اس کی ہو گئی۔ تو ایک بات طے ہو گئی کہ رضی اللہ کا معیار یہ ہے کہ علی سے محبت کے بغیر کوئی بندہ رضی اللہ عنہ بن سکتا ہی نہیں۔ وَمَنْ أَبْغَضَ عَلِيًّا، اور جس نے علی سے دشمنی رکھی، فقد أبغضني، اس نے گویا مجھ سے دشمنی کی، وَمَنْ أَبْغَضني فقد أبغض اللہ، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، وَمَنْ أَبْغَضَ اللَّهَ لَعَنَهُ، اور جو اللہ سے بغض رکھ لے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو ایک بات طے ہو گئی، صحابہ کرام نے ایسے نعرے نہیں لگائے دور حضور میں مدینہ کی گلیوں میں، صحابہ کرام کا یہ جو نعرہ تھا وہ اس حدیث کے پرتو میں تھا کہ حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ۔ پھر سرکار نے فرمایا الا ومن احب علی استغفرت له الملائکۃ، استغفرت له الملائکۃ وفتحت له ابواب الجنۃ
من ای باب شاء ان يدخل، فرمایا کہ جو علی سے محبت کر لے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو خیر و شر لکھتے ہیں وہ محب علی کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجیے کہ ایف بی آئی یا ہوم لینڈ سیکیورٹی جو لکھتی ہے کہ کون کہاں جا رہا ہے، اس سے اگر دوستی ہو جائے کسی کی تو وہ بڑے آرام سے ٹاؤن میں پھرتا رہتا ہے کہ میری کار بھی بگ نہیں اور میری لائف بھی بگ نہیں۔ تو اللہ کے نبی فرما رہا ہے اللہ کی ہوم لینڈ سیکیورٹی کے فرشتوں نے جو جاسوس کا کردار ادا کرنا ہے وہ محب علی کے لیے مغفرت کے طلبگار کا کردار ہے۔ استغفر لہ الملائکۃ اور اللہ وفتحت لہ ابواب الجنت، جنت کے 8 دروازے محب علی کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، من ای باب، جس دروازے سے چاہے محب علی داخل۔ پھر سے کہا فرمایا الا ومن احب علیا، لوگوں جو میرے بھائی علی سے محبت کر لے، اعطاہ اللہ کتابہ بیمینہ، اللہ اسے اصحاب الیمین میں قرار دے گا، اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا۔ وحاسب لہ حساب الانبیاء، محب علی کا حساب ایسا ہی ہوگا جیسا انبیاء کا حساب۔ اب کوئی انبیاء پہ تو سختی نہیں کرتا نا، ظاہر ہے نہ اللہ کرتا ہے نہ فرشتے، تو محب علی پر کوئی سختی نہیں ہوگی۔ آج کی مجلس علی کے فضائل میں نہیں بلکہ محب علی کے فضائل میں۔ علاوہ من احب علیا، جو شخص علی سے محبت کر لے، لا یخرج من الدنیا حتی یشرب الکوثر، علی کا محب دنیا سے اس وقت تک مرتا نہیں جب تک ساقی کوثر کے ہاتھوں زندگی میں کوثر نہ پیے۔ کوئی برادر فرما رہے ہیں آپ، ساقی کوثر کے ہاتھوں۔ اب ہمارے ایک دوست ہیں بہت بڑے مجتہد ہیں نجف کے، ان سے میں نے ایسے سوال کیا، میں نے کہا کہ ہمیں تو نظر نہیں آتا کہ ساقی کوثر پلانے آتے ہوں، تو انہوں نے ایک عجیب جواب دیا، فرمانے لگے یہ مجلس حسین میں جو لنگر بٹتا ہے کس میں یقین ہے کہ علی کا حصہ شامل ہے؟ تو اس لیے مجالس کی بھی عظمت کے قائل رہیے، ہو سکتا ہے مجلسوں میں سے کسی مجلس میں ساقی کوثر کے ہاتھوں سے کوثر نصیب ہو جائے۔ والا اس وقت تک محب علی مرتا نہیں جب تک یاکل من الشجرۃ الطوبہ، جب تک شجرہ طوبہ سے پھل نہ کھا لے، اس وقت تک دنیا سے جاتا نہیں۔ وَيَرَى مَكَانَهُ فِي الْجَنَّةِ، محب علی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اپنا مقام جنت میں دیکھ نہ لے۔ الا ومن احب علیا، جو شخص علی سے محبت کر لے، یحول اللہ علیہ سکرات الموت، اللہ موت کی سختیاں اس بندے سے ہٹا دیتا ہے جو علی سے محبت کرتا ہے۔ موت جو بڑی سخت تھی اس کے سکرات الموت ختم ہو جاتے ہیں علی کے محب کے لیے۔ وَيَجْعَلْ قَبْرَهُ رَوْضَةً مِّن رِيَاضِ الْجَنَّةِ، اور اس بندے کی قبر کو ملائکہ کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے جو علی سے محبت رکھ کے بنا۔ دنیا کو آج تک یہ یقین نہیں کہ حضور کی قبر کی زیارت جائز ہے یا نہیں، محب علی کی قبر کی زیارت کے لیے اللہ فرشتوں کو بھیج رہا ہے۔ الا ومن احب علیا اظلہ اللہ تحت عرشہ مع الصدیقین والشہداء والصالحین،
اللہ محب علی کو عرش کے نیچے وہاں رکھتا ہے جہاں صدیق ہوتے ہیں، جہاں شہداء ہوتے ہیں، جہاں صالحین ہوتے ہیں۔ الا ومن احب علیا تقبل اللہ حسناتہ ومحا عنہ سیئاتہ۔ جو علی سے محبت کر لے اس کی ساری نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں، ساری برائیاں محو کر دی جاتی ہیں، اور اسے کیا عزت ملتی ہے؟ وَكَانَ رَفِيقُ حَمْزَةَ سید الشہداء۔ اللہ جنت میں محب علی کو وہاں رکھے گا جہاں حمزہ سید الشہداء۔ الا ومن احب علیا اثبت اللہ فی قلبہ الحکمت۔ جو میرے بھائی علی سے محبت کر لے اللہ اسے وقت کا لقمان بنا دیتا ہے، وزڈم اس کے دل میں داخل ہو جاتی ہے۔ جو علی سے محبت کر لے وَأَجْرَى عَلَى لِسَانِهِ الصَّوَابَ، اور اس کے لبوں پر، اس کی زبان پر یاوہ گوئی سے بچنے کا حب علی کا پہرا لگ جاتا ہے۔ ساری دنیا گالیاں دے سکتی ہے، محب علی گالیاں نہیں دے سکتا۔ ساری دنیا غیبتیں کر سکتی ہے، محب علی غیبت نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا تہمتیں لگا سکتی ہے، محب علی تہمت نہیں لگا سکتا۔ ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے، محب علی کبھی کذب بیانی نہیں کرتا۔ حب علی کا پہرا ہو جاتا ہے گفتار پر بھی اور کردار پر۔ وَفَتَحَ اللَّهُ لَهُ أَبْوَابَ الرَّحْمَةِ، اللہ محب علی کے لیے رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضور جو رحمت للعالمین ہے، رحمت کے سارے دروازے کھل جائیں گے اگر حب علی کی نعمت آ گئی۔ آپ کو بتائیں ایک ہے 110 اور ایک عدد ہے 220۔ ہمارے ہاں ایک کنورٹر ملتا ہے، اس کو آپ لگا لیں تو وہ 110 سے 220 میں لے جاتا ہے، 220 سے 110 میں لے جاتا ہے۔ حب علی وہ کنورٹر ہے جو 110 سے 220 میں لے جاتا ہے، 220 سے 110 میں لے جاتا ہے۔ یعنی رسول سے علی کا سفر، علی سے رسول کا سفر اسی کے ذریعے طے ہو جاتا ہے، حب علی کے ذریعے۔ الا ومن احب علیا جاء یوم القیامت کالقمر لیلۃ البدر۔ محب علی قیامت کے دن ایسے درخشاں چہرے سے آئے گا جیسے 14ویں کا چاند نکل آیا۔ محب علی کا چہرہ قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ الا ومن احب علیا مر علی الصراط کالبرق الخاطف۔ علی کا محب صراط سے یوں گزرے گا جیسے بجلی تیزی سے گزر جاتی ہے۔ بلکہ یہاں تک روایتیں کہتی ہیں کہ جہنم کی چیخیں نکل جائیں گی اور چلا کے جہنم کہے گی جز یا مومن، اے مومن جلدی گزر جا، تیرے نور محبت علی نے میری آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ الا ومن احب علیا آمن من الحساب والمیزان والصراط۔ حساب ہر ایک کا ہوگا، میزان ہر ایک کے لیے لگے گی، پولیس صراط پہ خطرہ ہر ایک کو۔ حضور فرماتے ہیں جو میرے بھائی علی سے محبت رکھ لے وہ حساب سے بھی بچ جاتا ہے، میزان سے بھی بچ جاتا ہے، صراط سے بھی بچ جاتا ہے۔ اسے نہ میزان کا خطرہ نہ صراط کا خطرہ۔ الا ومن احب علیا۔ اب یہاں اس جملے پہ خاص توجہ رکھیں کہ اللہ ہے ستار العیوب،
اس یہ حب علی کا اثر ہے۔ ماشاءاللہ 227 اللہ ہے ستار الوجود کہ برائیوں کو پبلک نہیں کرتا، اچھائیوں کو پبلک کرتا، بلکہ امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ہمارا ماننے والا وہ ہوتا ہے جس میں کم از کم کچھ الہی صفات ہوں، جن میں سے ایک ستاریت ہے، کبر کرنے۔ جی مگر قیامت کے دن اللہ ہو جائے گا کشاف العیوب، ستار العیوب نہیں رہے گا۔ وہاں پر اگر کوئی انکار کرے گا میں نے یہ گناہ نہیں کیا تو اللہ ویڈیو چلا دے کہ یہ تم ہی ہو، تو اللہ یہاں ہے ستار العیوب، وہاں ستار العیوب نہیں ہے، ورنہ تو عدل ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر وہاں بھی ستار العیوب رہے تو پھر عدل ہی ممکن نہیں، تو وہاں ہے کشاف العیوب، یہاں عیب چھپاتا ہے، وہاں عیب ظاہر کرے گا۔ یوم تبلی السرائر قرآن کہتا ہے کہ اس دن راز اگل دیے جائیں گے، تو وہ خدا جو وہاں کشاف العیوب ہوگا، دیکھیے محب علی کے لیے اس کا سٹیٹس کیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں الا ومن احب علیا، جو میرے بھائی علی سے محبت کر لے، لا ينشر له دیوان ولا یوزع له میزان وقیل له ادخل الجنة بغیر حساب۔ قیامت کے دن اس کا نام اعمال کھولا ہی نہیں جائے گا جو علی سے محبت کرتا ہو۔ سب کے لیے میزان میں اعمال تلیں گے، مگر محب علی کے لیے میزان لگائی ہی نہیں جائے گی، بلکہ کہا جائے گا میزان کا نام ہی حب علی تھا، جس امتحان میں تو پاس ہو کے آ رہا۔ مولانا فرمایا آپ نے محب علی کا نام اعمال کھولا ہی نہیں جائے گا، محب علی کے لیے میزان لگائی نہیں جائے گی، اور ہوگا کیا؟ کہا جائے گا وقیل له ادخل الجنة بغیر حساب۔ اے محب علی تو جنت میں داخل ہو جا بغیر حساب کے، تیرے لیے جنت ہے۔ اس لیے کہ محب علی کا حساب یہاں ہو رہا ہے۔ یہی جو آپ دیکھتے ہیں ایک 100 محب علی قتل ہو رہا ہے، ذبح کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر ایک موومنٹ چلی ہوئی ہے حب علی کے خلاف۔ ہر قسم کے کرائم کرنے والے ہر ملک میں پروٹیکٹڈ ہیں، اور اگر سیکیورٹی نہیں ہے تو محبان علی ابن ابی طالب کو گویا ان کا محشر یہی بپا ہے، دوسروں کا محشر وہاں بپا ہوگا۔
اس لیے محب علی کے بارے میں کہا جائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ بغیر حساب کے۔ اب ایک اور پیراگراف اس خطبے کا، الا ومن احب علی، جو شخص علی سے محبت کر لے، کتب اللہ لہ براءۃ من العذاب وبراءۃ من النفاق، اللہ یہ لکھ دیتا ہے کہ محب علی کو نہ عذاب کروں گا، نہ محب علی کو منافق بننے دوں گا۔ منافقت محب علی سے دور ہے، محب علی منافق نہیں ہوتا، منافق محب علی ہے۔ وَبَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ، اللہ فرماتا ہے میں لکھ دوں گا محب علی کو جہنم کی آگ ٹچ نہیں کر سکے گی، برات ہو جائے گی نار جہنم سے۔ اب دو جملے ذرا بڑے زبردست ہیں، ان کو توجہ سے سن لیجیے۔ ایک جملہ حضور نے جو فرمایا اس میں پہلے سمجھ لیجیے، اس میں ایک لفظ آ رہا ہے کفیل کا۔ کفیل کہتے ہیں دو معنی میں ہے کفیل، ایک ہے کو سائنر، کو سائنر کو بھی کفیل کہتے ہیں، اور عرب کے کنٹریز میں کفیل اسے کہتے ہیں کہ جس سے پوچھیں، امیگرینٹ سے نہ پوچھیں، نیٹو ہوتا ہے، نیٹو عرب ہو، اس سے اسپانسر، اس سے پوچھا جائے کہ آپ کا جو یہ کفالت والا ہے، جس کی کفالت آپ کے ذمہ ہے، اس نے یہ جرم کیوں کیا، اس سے نہیں پوچھتی گورنمنٹ۔ حکومت کہتی ہے ہم کہاں ان سب سے پوچھیں، ہم ایک کو کفیل بناتے ہیں، یہ کفیل بتائے گا اس نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ تو یہ دو معنی ہیں اس کے، کو سائنر یا اسپانسر۔ اب مثال کے طور پر ہم نے ڈیلران میں ایک مکان دیکھا کہ ہم ایک مکان خریدنا چاہتے ہیں، یہ مثال دے رہے ہیں، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ تو ہم نے اپلائی کیا، ہم نے جب اپلائی کیا تو ریئل اسٹیٹ والے تھے، انہوں نے بتایا کہ آپ کا کریڈٹ ٹھیک نہیں ہے، آپ کو مکان نہیں مل سکتا، ادھار مل نہیں سکتا، بلکہ بینک والے بڑے غصے میں کہ آپ نے ایسا کریڈٹ کیوں بنا رکھا ہے۔ ہم نے اپنے صدر محترم سے کہا کہ ذرا مہربانی کر دیجیے، کو سائن کر دیجیے۔ انہوں نے جو کو سائن کیا تو سارا غصہ تھا بینکوں کا وہ اتر گئے۔ جیسے ہی اترا غصہ، ایک نہیں اب 10 بینک والے ادھار دینے کو تیار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ایسے کریڈٹ والے، اچھے کریڈٹ والے نے کو سائن کر دیا، تو پورے کریڈٹ والے کی خامیاں دب گئی اس اچھے کریڈٹ والے کے کریڈٹ کی وجہ سے۔ اب جملے کی ذرا قدر کرنا، سرکار فرماتے ہیں الا ومن احب علیا، جو میرے بھائی علی سے محبت کر لے، فانا کفیلہ الجنت، اس کی جنت کا کون سائنر میں ہو۔ ہم نے کب دعویٰ کیا ہے کہ ہمارا کریڈٹ بہت اچھا ہے؟ ہمیں فخر اس بات پہ ہے کہ ہمارے کو سائنر کا کریڈٹ بہت اچھا ہے۔ جب حضور کو سائنر ہو گئے تو خود بخود فرشتوں کا غصہ ایسے ہی ٹھنڈا ہو جائے گا جیسے قرض دینے والے بینکوں کا غصہ ہمارے اوپر ٹھنڈا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، سمجھانے کے لیے تو دینی پڑتی ہے تاکہ جوان بھی سمجھ جائیں کہ ہمارے کفیل کا نام۔ دوسرا اسپانسر، تو عرب کی کنٹریز میں امیگرینٹ سے نہیں پوچھتے، نیٹو سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا، آپ نے ذمہ داری لی تھی۔ اب حضور فرما رہے ہیں جو میرے بھائی علی سے محبت کر لے اس کی جنت کا کفیل میں ہوں۔ تو بھیا ہم سے تھوڑے پوچھیں گے ہم نے کیا کیا ہے، وہ تو حضور سے پوچھیں گے فرشتے۔ جب حضور سے پوچھیں گے خود بخود ہمارا راستہ ہوگا۔ جو جی وہ تو ظاہر ہے، خان صاحب کی بات تو ہمیشہ عرض کرتا ہوں، ابھی عرض کر کے آیا نا کہ گفتار میں، کردار میں محبت علی تو پہرا لگا دیتی، زبان کے اوپر ہی پہرا لگ جاتا ہے۔ جب زبان ہی کنٹرول میں ہو گئی تو سارے کے سارے اعضاء و جوارح خود بخود کنٹرول میں ہو جائیں گے۔ بلکہ یہ ممکن نہیں کہ ایک دل کے اندر حب علی بھی ہو اور حب غریب شام بھی ہو۔
وہ کرتوت بھی کرے، وہ کرتوت بھی کرے جو غریب شام کرتا تھا، اور وہ دعویٰ بھی کرے جو امیر المؤمنین کرتے تھے. یہ پاسبل نہیں ہے. یہ دو ضد چیزیں ہیں. اجتماع نقیضین محال ہوتا ہے. دو ضدیں آپس میں اکٹھی رہ نہیں سکتی. ہم نے اسی لیے اپنی عمر بھر میں حب علی کا اتنا پرچار کیا ہے کہ کسی اور کی محبت ہمارے دل میں داخل نہ ہو، صرف محبت امیر المؤمنین. سرکار فرماتے ہیں الا ومن احب علی، جو میرے بھائی علی سے محبت کر لے. یہ جملہ بہت زبردست جملہ ہے. فرمایا لصافحتہ الملائکۃ وزارتہ الانبیاء، جو میرے بھائی علی سے محبت کر لے اس سے مصافحہ کرنے کے لیے قبر میں فرشتے آتے ہیں اور اس کی زیارت کرنے کے لیے انبیاء آتے ہیں. یہ درجہ ہے محب علی. محب علی یہی وجہ ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا حب علی شجرۃ اصلها فی الجنۃ وفرعها فی الدنیا. علی کی محبت ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑ جنت میں ہے اور شاخیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. پتہ چلا جہاں کہیں محبت علی کی مجالس منعقد ہو رہی ہیں اس کا اصل اوریجن جنت سے ہے. یہ شاخیں ہیں، ان کی جڑ جنت میں جا رہی ہے. اس لیے مولا کائنات کی محبت کا ہمیشہ دم بھرتے رہنا چاہیے. ایک حدیث شریف ذرا اور سماعت کر لیجئے، یہ بھی آپ کو کام دے گی. ان للہ بابا للجنت، حضور نے فرمایا اللہ کا ایک دروازہ جنت کی 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو اللہ نے جنت کے لیے بنایا ہے. اس میں بغیر حساب کے لوگ داخل ہوں گے. سوئلہ پوچھا گیا سرکار اس دروازے کا نام کیا ہے؟ فرمایا حب علی ابن ابی طالب. علی کی محبت خود دروازہ بہشت ہے. تبھی حضور فرماتے تھے حب علی حسنۃ لا تضر معها سیئۃ وبغض علی سیئۃ لا تنفع معها حسنۃ. علی کی محبت ایسی نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے برائی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور علی کا بغض ایسی برائی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچا. یعنی یہ ممکن نہیں کہ حب علی ہو اور انسان چوری ڈاکے میں پڑ جائے. یہ ممکن نہیں کہ حب علی ہو اور انسان کریکٹر لیس ہو، بلکہ ملازمہ حب علی تقوی الہی. تبھی حضور کی ایک اور حدیث شریف ہے، اس کو بھی ذرا توجہ سے سن لیجیے. یہ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے. آپ نے فرمایا یا ابن عمر لو ان احدکم قام مثل ما قام نوح فی قومہ. اے ابن عمر، اگر تم میں سے کوئی نوح کی عمر پائے اور نوح کی عمر پا کر عبد اللہ کی عبادت کرتا رہے بین رکن والمقام، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر صام نہارہ وقام لیلہ، ساری رات نماز تہجد پڑھے، سارے دنوں میں روزے رکھے. وحج البیت 1000 مرۃ، اور اس نے 1000 حج کیا ہو، اور اس کے باوجود وَكَانَ لَهُ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَأَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ساری زمین اللہ اسے سونے کی بھر کے دے دے اور اس کا مالک اسے بنا دے، اور اس نے سارا سونا راہ خدا میں خرچ کر دیا ہو. ان سارے اعمال کے باوجود لو لم یکن فی قلبہ حب علی ابن ابی طالب دخلت النار مع الداخلین. اگر میرے بھائی علی کی محبت نہیں ہے تو جہنم میں
जाने वालों के साथ जहन्नम में जाए। हुब्बे अली के बारे में एक जुमला जरा और सुन लीजिए, ये भी काम आएगा। हुब्बु अलीयिन याकुलु ज़ुनूब कमा ताकुलु नारुल हतब। अली की मोहब्बत ऐसे गुनाहों को खा जाती है जैसे खुश्क लकड़ी को आग जला देती है। आग जला के क्या करती है? राख कर देती है। राख दोबारा लकड़ी नहीं बन सकती। क्या मिसाल दी है हुजूर ने। अली की मोहब्बत की वजह से गुनाह ऐसे मिट जाते हैं कि कोई ढूंढना भी चाहे तो मुहिब अली के गुनाह मिट नहीं सकते। इसलिए एक अहले सुन्नत की किताब से मेरी बात सुन लीजिए और आपकी ज़हमत यहाँ पर खत्म हो जाए। सरकार ने फरमाया हुब्बु अलीयिन रूहुल इबादह। अली की मोहब्बत इबादत की रूह। रूह का काम क्या होता है? रूह की वजह से इंसान जिंदा है वरना मुर्दा। रूह की वजह से इंसान बदबू से दूर है वरना बदबूदार है। रूह की वजह से इंसान में नूर है वरना बेनूर है। रूह की वजह से इंसान में बका है वरना फना। सरकार ने यह हदीस एक मसला हल कर दिया कि इबादत जरूर करना मगर फना वाली नहीं, बदबू वाली नहीं, मुर्दों वाली नहीं, बेनूर नहीं। अगर नूरानी मोहब्बत चाहिए, खुशबू वाली मोहब्बत चाहिए तो हुब्बे अली के साथ इसलिए हमें हमेशा मोहब्बत अली का दामन भरते रहना चाहिए ताकि इन तमाम नेमतों से बहरावर हों और हमारी ज़ुर्रियतों में भी नस्लों में भी हुब्बे अली के चिराग जलते रहें और बुग़्ज़े अली पैदा न हो। वरना आप जानते हैं इसी मुल्क में बहुत सारे लोग थे जो कन्वर्ट हो गए। एक साहब मुझे मिले थे वहाँ वाशिंगटन में एक बहुत बड़े इज्तिमा में, जो कहने लगे कि मैं कन्वर्ट होके उधर से इधर आ गया। मैंने कहा उलट सुना था, ये अमेरिका की बरकतें हैं कि इधर से भी उधर जा रहे हैं। तो सिर्फ ये कि फेथ के साथ फर्म बिलीफ के साथ हजरत अली अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत खुद भी रखिएगा और प्रचार भी कीजिएगा। इसलिए हुजूर ने बार बार हुब्बे अली का तज़किरा फरमाया। एक जुमला सुन लीजिए ताकि अगले साल तक याद रहे। ये जुमला ये है कि इसको कहते हैं हदीसुल मिअराज। जब हुजूर वापस आने लगे, एक कल अर्ज़ की थी और एक आज सुन लीजिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, या अहमद, ऐ अहमद मेरी बात सुन के जाइए। लविज्तमान नास अला हुब्बे अली इब्न अबी तालिब मा खलक़तुन नारा। अगर कायनात अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत पे इकट्ठी हो जाती तो मैं खालिक जहन्नम को पैदा न करता। तो जहन्नम का पर्पज ही ये है क्योंकि कायनात ने अली की मोहब्बत पे इज्तिमा नहीं किया, इसलिए अल्लाह को जहन्नम को खल्क करना पड़ा। वरना सारी कायनात अगर अली की मोहब्बत पे इकट्ठी हो जाती तो अल्लाह जहन्नम को पैदा ही न करता। और बीवियां जब उजड़ के आई तो बशीर इब्न जज़म ने मुनादी बन के निदा, बशीर इब्न जज़म ने निदा दी, या अहल यस्रिब ला मुकाम लकुम क़ुतिल अल हुसैन फ़अदमुई मिदरार। ऐ मदीने वालों, तुम्हारा सरदार तो मर गया और तुम अभी जिंदा। जिस शहर का सरदार मर जाए वो भी हुसैन जैसा सरदार, और तुम्हें कुछ खबर है तुम्हारे सरदार के साथ क्या हुआ? वल जिस्मु मिन्हु बिकरबला मुज़र्रदुन वर्रासु मिन्हु अलल क़नाति जुदारु। ऐ मदीने वालों, तुम्हारे सरदार का सर नोके नेज़ा पे कुरान पढ़ रहा था और बदन करबला की तपती रेत पे खड़ा। बशीर कहता है जब मैंने ये निदा दी, इसका रिएक्शन मैंने देखा। सबसे पहले तो एक 5 साल बच्चे पे हुआ,
جو محلہ بنی ہاشم سے دوڑتا ہوا آیا اور میری ابا کا دامن پکڑ کے کہتا ہے یا شیخ رجا ابھی املا، تو نے کہا مدینہ والے سادات آ گئے، کیا میرا بابا آ گیا؟ میں نے پوچھا مسمو ابھی کا، تیرے بابا کا نام کیا ہے صاحبزادے؟ تو کہنے لگا ابو الفضل العباس۔ دوسرا ریاکشن بشیر یہ کہتا ہے کہ ایک تراز قامت بی بی پہ ہوا کہ جو محلہ بنی ہاشم سے نکلی اور تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے میرے گھوڑے کے پاس آئی اور مجھ سے آ کے پوچھتی ہے تو نے حسین کے قتل کی خبر سنائی ہے؟ صرف اتنا بتا جب حسین مارے گئے تھے تو عباس کہاں گیا تھا؟ اس لیے کہ اس بی بی کو یقین تھا کہ یہ ممکن نہیں کہ عباس زندہ ہو، کوئی فاطمہ کے لال پہ ہاتھ اٹھا سکے۔ بشیر کہتا ہے میں آگے چلا، مجھے 8-9 سال کے بچوں نے گھیر کے ایک سوال پوچھا کہ کیا اولو محمد آ گئے؟ میں 2 قدم آگے چلا تو مجھے 14 سال کے بچے ملے اور نوخیز مجھ سے کہتے ہیں کیا قاسم آ گئے؟ ابھی میں 2-4 قدم ہی آگے بڑھا تھا، 19 سال کے جوانوں نے مجھے گھیر لیا، انہوں نے پوچھا کیا اکبر آ گئے؟ اب بھیڑ بڑھ گئی تھی، روضہ رسول بھی قریب آ گیا تھا، اب مجھے گھوڑے سے اترنا پڑا، مگر میں نے عجب منظر دیکھا، وہ تراز قامت بی بی نے جس نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ وہ سادات کہاں ہیں، اور میں نے کہا تھا وہ سامنے ایک بیمار ہے، اس سے پوچھئے کہ کون آیا ہے اور کون نہیں آیا۔ وہ بی بی تیز تیز قدم بڑھاتی ہوئی اس بیمار تک پہنچی اور بی بی نے کہا بیمار میرے راستے سے ہٹ جا۔ وہ بیمار ہٹ نہ سکا، ایک مرتبہ پھر کہا ضعیف مجھے راستہ دے، میں عباس کی ماں بول رہی ہوں، وہ پھر بھی ہٹ نہ سکا، اٹھ نہ سکا۔ اب بی بی نے لہجہ بدل کے کہا علی کی بیوہ کہتی ہے میرے راستے سے ہٹ جا۔ اب کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، تھراتے ہوئے پاؤں کے ساتھ بیمار اٹھا اور اٹھ کے کہا السلام علیکہ یا جدتا، دادی اماں میرا سلام۔ بی بی کہتی ہے تو کون مجھے دادی کہنے والا؟ کہا پہچان دادی اماں میں زین العابدین ہوں۔ کہا بیٹے اتنے کمزور ہو گئے، کہا کربلا نے ہمیں ختم کر دیا دادی اماں، رہتی سہتی قصر کوفہ اور شام نے نکال دی۔ اور امام زین العابدین کو اپنے چچا کی وصیت یاد تھی، فرماتے ہیں دادی اماں چچا عباس نے سلام کہلوایا تھا اور چچا نے وفا کر دی۔ کیا کہنا وفادار ماں کا؟ عباس کی ماں کہتی ہے زین العابدین شریف صدقے کا نہیں پوچھتے، عباس تو میں نے حسین پہ صدقہ کر دیا، میں تو حسین کا پوچھنے آئی ہوں جو میرا ترکہ تھا، میرا حسین بڑا بہادر تھا، یہ بتا میرے لال میرا حسین وقت آخر کیسے لڑا؟ حضرت سید سجاد سے صبر نہ ہو سکا، فوراً کہتے ہیں دادی اماں میں کیا بتاؤں، آپ کا حسین وقت آخر اتنا غریب ہو گیا تھا، میری پھوپھی زینب نے رکاب پکڑ کے سوار کیا، ایک مرتبہ رخ پھر گیا ام المؤمنین کا نجف کی طرف اور کہا نجف کے والی تیرا غازی کہاں گیا تھا، تیرا عباس کہاں گیا تھا؟ جب زینب رکاب پکڑتی رہی، زینب تو مٹی میں بیٹھی تھی اٹھ کے کھڑی ہوئی، کہا اماں میرے وفادار بھائی کا گلا میرے بابا کو نہ دے، میں نے تو دشمن سے بھی تعریف سنی، شمر راہ شام میں کہتا تھا کہ جب میں ضربے مار رہا تھا حسین فرات کی طرف دیکھتے تھے، اپنے بھائی عباس کو بلاتے تھے اور کہتے تھے میرے بابا کا ہم شکل عباس، میں اکیلا مارا جا رہا ہوں۔ اور شمر کے جملے ہیں جب میں نے حسین کی پاک زلفوں میں اپنے نجس ہاتھ ڈال کے ریگے کربلا کی طرف حسین کا سر پھینکا تو جاتے ہوئے سر سے 3 مرتبہ آواز آئی عباس عباس عباس۔ عباس کی ماں ساری زندگی روتی تھی اور یہی بین کرتی تھی عباس عباس عباس، کاش تو مر گیا ہوتا مگر میرا حسین زندہ رہتا، اجرکم علی اللہ۔ بس ایک جملہ بانیان مجلس کے مرحومین کی مغفرت کے لیے اور سننے والوں کے لیے
مغفرت کے لیے اور بیت القائم کے بانیان، مجلس کے سامعین سامعات کے مرحومین، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت کے لیے صرف ایک جملہ سنیے گا۔ کل عرض کیا تھا نا کہ علی کی بیٹی اپنے نانا کی قبر پہ آئی، مگر داستان مصیبت کھول کے نہیں بتائی۔ شام سے نجف گئے تھے، بابا کے سامنے بھی کتاب مصائب نہیں کھولی۔ پھر 3 دن تک ماتم ہوا، مجلس ہوئی روضہ حسین کے پاس، قبر حسین کے پاس، وہاں پر بھی بی بی نے کتاب مصائب نہیں کھولی۔ نانا کی قبر پہ بھی بی بی صبر و ضبط کر کے گزر گئی۔ آپ کی کوئی بیٹی اگر سفر پہ گئی، اسے سفر میں راستے میں 1000 تکلیف ہو، وہ آپ کو نہیں بتاتی، وہ چچا کو نہیں بتاتی، وہ نانا کو نہیں بتاتی، مگر جب ماں ملتی ہے تو ماں سے کہتی اماں مجھے ذرا علیحدہ ملنا، میں اپنی کتاب مصائب کی کھول کے بتاؤں۔ راوی نے لکھا وہ زینب جو ہر جگہ صبر کرتی ہوئی آئی، جب اماں کی قبر پہ پہنچی تو یہ جملہ کہا اماں کمائی لٹ گئی، اماں حسین نہ رہا، اماں غازی نہ رہا، اماں اکبر نہ رہا، اماں قاسم نہ رہا، اماں اصغر نہ رہا، اماں مہمان مارے گئے، اماں میزبان مارے گئے۔ اماں آپ بھی دربار گئی تھی اور میں بھی دربار گئی، مگر اماں فرق تھا، آپ صحابی کے دربار گئی تھی، میں شرابی کے دربار سے ہو آئی۔ ماتم حسین